ماریا خوشو خرم طریقے سے بیاہ کے لے کے آئے، جی پھر کیا ہوا؟ شادی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، کچھ بھی نہیں تھا، خوش باش تھے سب، گھر والے بھی، میکے والے بھی، سسرال والے بھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن شروع میں جیسے رویے تھوڑے تبدیل ہوتے چلے گئے ان کے. کچھ میری ساس کو مجھ سے شکایتیں ہونے لگی کہ جی یہ کام ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں کر رہی تم. میں نے بہت کمپرومائز کیا، میں نے ویسے بھی کرنے کی کوشش کی کہ جیسے گھروں کی بہویں کرتی ہیں، انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی بھی کام ان میں ٹھیک نہیں انہیں میرا لگتا تھا کہ یہ جی یہاں سے گڑبڑ کر رہی ہے، یہاں سے یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے. میں پھر بھی ان سے معذرت کر لیتی تھی کہ جی مجھ سے شاید ادھر سے کہیں غلطی ہو گئی ہے. لیکن پھر بھی یعنی کہ پھر بھی کھچاؤ آتا رہا ہمارے رشتے میں. پھر یہاں تک کہ میں نے اپنے شوہر سے بھی بات کی جی کہ میں ویسا پورا بننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی امی کو میرے سے کوئی شکایت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ پھر بھی ہمارے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ میری نند بھی، ان کا بھی رویہ میرے ساتھ پھر اس طرح بگڑتا چلا گیا. پھر بہت کوشش کی کہ اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. یہاں تک کہ خود اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتاتی تھی کہ اس طرح ہو رہا ہے، میرے سسرال والوں میں اس طرح کی تھوڑا کھچاؤ آ رہا ہے میری ساس کے ساتھ. صرف رویوں میں کھچاؤ تھا یا مار پیٹ تک حالات گئے تھے؟ پہلے تو صرف رویوں میں تھا، بعد میں میری ساس کا رویہ اس حد تک ہو گیا تھا. کس حد تک؟ جیسے تشدد تک ہوتا ہے، کیا آپ ہاتھ جاتا تھا کئی بار. اچھا، اور خامد کا؟ خامد کو تو میں کئی بار اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں امی کا یہ رویہ میرے ساتھ اس طرح بدلتا چلا جا رہا ہے. آپ تھوڑی ان سے پیار سے بات کریں کہ مطلب کیا انہیں مجھ سے شکایت ہے. میں نے بھی ان سے بہت معذرت کی ہے کہ شاید مجھ سے کہیں غلطی ہوگی، آپ خود پوچھ لیں ان سے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں امی کی کوئی غلطی نہیں ہے، تم تھوڑا سا ان کی بات کا دھیان دیا کرو، شاید تم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے. اس طرح انہیں بھی سمجھانے، ہم کٹھے بیٹھ کے اس طرح بات بھی کرتے تھے. میں نے کہا امی کو سامنے بٹھا لیں، ان سے مجھ سے پوچھ لیں، اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے کہیں میں نہیں سمجھ پا رہی تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. لیکن اس طرح انہوں نے میری کسی بات کا یقین نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں تم شاید ان کے ساتھ نہیں بنا پا رہی ہو. ایک شوہر اپنے ساتھ ہو تو پھر دوسرے کرے نا تو پھر کوئی نہیں تکلیف ہوتی. ساس چاہے مار بھی لے نا تبھی برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ماں ہے ان کی، اگر زیادتی کر بھی لے تو کیا ہوا، ایک دن ٹھیک ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے ایک بہو سے پیار میرے اور ساس زیادتی کر بھی لے تو اس کا دل نرم ہو سکتا ہے کہ میری مطلب بہو میرے ساتھ اچھی ہے تو میں کیوں نہ اچھی ہوں اس کے ساتھ. میں نے بہت کوشش کی یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے میکے والوں کو بھی نہ بتایا، اپنے امی ابو کو بھی نہ بتایا کہ ان کا رویہ اس طرح میرے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا. لیکن میں نے پھر بھی برداشت کیا، انہیں کوئی بات نہیں بتائی. دی اینڈ اپنے ہسبینڈ سے بھی آخری حد تک میں نے کوشش کی کہ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ امی کا رویہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس حد تک برا ہو گیا کہ میں بہت برداشت کرتی ہوں، اکیلے میں رہ کے رو لیتی ہوں. لیکن اب جو انہیں پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ سے کہہ لیتی ہوں دل کی بات کہ اس طرح نہیں انہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ. پھر میری نند جو ہے ان کا رویہ بھی اس طرح ہی ہوتا چلا گیا میری ساس جیسے. پھر میں نے اپنی نند سے جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ ہماری دوستی بھی تھی، میں نے پھر اپنی نند کو جو ہے وہ تھوڑی سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں امی اس طرح کرتی ہیں، حالانکہ میں نے تو بہت کوشش کی ہے کہ مطلب جیسے وہ جا رہی میں ویسے کروں، انہیں کوئی میرے سے شکوہ نہ ہو. پھر بھی وہ ناراض رہتی ہیں کہ جی تم ایسے کر دیتی، تم یہ کام نہیں کر رہی، تم وہ نہیں کر رہی. میری پھر نند کہتی تھی شاید تم سے غلطی ہو جاتی ہے، امی نہیں ایسی ہیں، وہ نہیں ایسے کرتی ہیں. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم جیسے بتاتی ہو نا میں ویسے کر لیتی ہوں، تم بتاؤ اگر میں کہیں سے غلطی کر رہی ہوں تو تم مجھے سمجھا دو، میں شاید تمہاری سمجھ جاؤں، کیونکہ ہماری تو دوستی بھی ہے نا. لیکن اس کا رویہ بھی ایسے بگڑتا چلا گیا، وہ کسی بات کا سیدھے مجھے جواب نہیں دیتی تھی اور آگے سے اس طرح رویہ جس طرح سخت برتاؤ نہیں ہوتا اس طرح کرنے لگی. یہاں تک کہ پھر ساس کا رویہ اس حد تک گر گیا کہ وہ بات پہ اس طرح جیسے تشدد نہیں بنا لیتی، اگلی مارنا شروع کر دیتی ہیں. ذہنی تناؤ میرا بن گیا کہ پتہ نہیں کیوں میری ساس میرے ساتھ اس تک حد تک آ گئی ہیں. میرا بچہ بھی نہیں اٹھاتی تھی اتنا، مطلب دوسری میری 2 جٹھانیاں بھی ہیں ان کا بھی اٹھاتی تھی، ان کے ساتھ اس طرح. پھر میں نے اکیلے کہا آپ کا بچہ کیوں نہیں اٹھاتی تھی؟ جیسے میرے ساتھ بتاؤ تو اس کی وجہ سے یہ کہ جی خود اٹھا لے. اور آپ کے نند کے بچوں کو پیار کرتی تھی؟ ہاں جی انہیں پیار کرتی، سلیمان کو کرتی تھی، لیکن بہت سلیمان کو کرتی تھی. ہاں جی سلیمان کو بھی کرتی. اور آپ کے بیٹے کو نہیں کرتی؟ نہیں. پھر جیسے وہ میں نے بتایا نا کہ ہمارا رویہ بدل کے آپس میں لڑائیاں جیسے ہوتی ہیں ساس بہو کی، وہ سب شروع ہوگی. تو پھر انہوں نے وہ اٹھانا بھی کام کر دیا، بہت کام. میں خود اگر پکڑا دیتی تھی، کئی باری مجبوری زیادہ بن جاتی کہ کچن میں جانا پڑ جاتا تو پھر میں خود ہی پکڑا کے چلی جاتی کہ جی پکڑ لیں. لیکن وہ بھی بہت مشکل سے پھر میں خود کچن میں اسے لے کے جانا شروع ہوگی. اس حد آگے کہ وہ بھی اب آپشن چلا گیا. پھر اس طرح کی مشکل ہوگی کہ میرے سے بہت
गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर अब्बू को नहीं बता रही थी कि उन पे क्या गुजरेगी, कि जी अभी तो शादी को इतना साल भी नहीं हुए तो इनकी आपस में अभी से ये वो मैंने कहा बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे मेरी तकलीफ को। फिर अब्बू को मजबूर होके फिर बताना पड़ा, घर वालों को भी बताना पड़ा, दी एंड फिर ये इस तरह करना पड़ा। अम्मी अब्बू ने भी फिर बात की, मुझे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, मैं भी तुम्हारी गलती हो कहीं से तो वो तुम्हें ना समझ पा रहे हो। फिर इस हद तक कि मैंने फिर अब्बू की बात मानी, अम्मी की बात मानी, फिर घर वापस आई इधर। पहले नाराज होके चली गई तो फिर वापस आई, फिर हम कंप्रोमाइज। कितना अरसा नाराज होके रही? महीने से भी ज्यादा। ससुराल वाले मना के लेके आए वापस? हाँ जी, मेरे शोहर फिर गए थे। शोहर लेके आए? अच्छा, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने कि कुछ दिन फिर ठीक गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर वही सास फिर वैसे रवैया। तो सास का रवैया गलत था, ननद का गलत था, वो मासूम बच्चा था, उसका इंतखाब क्यों किया? उसको मारने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो मेरी सास और मेरी नंद, उनका तो रवैया मेरे साथ चलो था, बच्चे का तो कोई कसूर वाकई नहीं था इस बात को। मैं पूछ रही हूँ। लेकिन उन्होंने, मैं बता रही हूँ कि ज़हनी, जैसे वो कहते हैं कि ज़हनी तनाव मेरा बना दिया था, इतना टेंशन में मुझे डाल दिया था कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय उनके ख्यालात के, उनके रवैयों के। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मुझे वो बच्चा नजर आया, तो मेरे सारे वही कि मुझे वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में वो सब फिल्म चल रही थी उनकी। वो जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी, जैसे वो तशद्दुद करती थी, वो सारे निशानात मेरे ज़हन में वो सब कुछ फिल्म चल रही थी मेरी। मुझे वो बच्चा नहीं नजर आता कि मैं उस बच्चे के साथ इस तरह करने लगी। बच्चे को मारा कैसे? उसका गला दबाया था। गला दबाया था? फिर बच्चे के चेहरे पे और जिस्म पे जो निशान थे वो? उससे मैंने मारा नहीं था, सिर्फ गला दबाया था। और जब उसे गला दबाया तो उसका मतलब दूध वगैरह आया था, तो उसके निशानात थे थोड़े से फेस पर जैसे लगते हैं। और फिर उस तरह ही फिर उठा के तो फिर रख दिया था। कहाँ रखा था? छत पे। छत पे ऐसे ओपन एरी? हाँ जी, छत के ऊपर वो संदूक था, उसमें रखा। उसके बाद वो बच्चा सहन में कैसे फेंका? फिर उठा के रख दिया थी। सहन में कहाँ रखा जाके? जो हमारा गली का डोर है उसके अंदर की तरफ। हाँ। तो उस बच्चे की जगह अपना बच्चा भी तो हो सकता था ना, उसको नहीं मारा, उसी बच्चे का इंतखाब क्यों किया? जब मैं कर चुकी तब मुझे नजर आया कि वो उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो एक मासूम जान थी, जैसे मेरा बच्चा है वैसे एक बच्चा था। लेकिन जब मैं कर रही थी तब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तब मुझे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो जो सब उसकी माँ ने किया मेरे साथ, जो उसकी सास करती थी, मुझे वो सब दिखाई दे रहा। वो सब दिखाई दे रहा था, लेकिन जो तुम उनके साथ करती थी वो नहीं पता? 1 साल से उस घर में चोरियां हो रही थी। वो इसीलिए बता रही हूँ ना कि शुरू में मैंने कोशिश की कि शायद मैं इस तरह। अभी 2 साल तुम्हारी शादी को हुए थे, 1 साल 6 माह वो तुम्हारे साथ ठीक रहे, 6 माह के अंदर इख्तलाफात हुए और 1 साल से उनके घर में चोरियां भी हो रही थी। कभी किसी के कपड़े गायब हैं, कभी किसी का कुछ गायब, और सब कुछ तुम्हारे पास से बरामद हुआ। काम तो तुम कर रही थी ना फिर। लेकिन जब उनके रवैयों ने, उनकी ऐसे बर्ताव ने मेरे साथ, हो सकता है तुम्हारा रवैया भी उनको समझ ना आता हो। मैंने कोशिश की थी ना कि काश वो मुझे समझ जाए, शायद मैं उन्हें समझ नहीं पा रही। मैंने मौका भी दिया कि वो मुझे समझ जाएंगे तो हो सकता है मैं। एक बहू जिसको वो हाथों से चाव से ब्याह के ला रहे हैं, वो घर में आके एडजस्ट होने के लिए जिंदगी के 3 साल या 5 साल भी ना दे, एक 6 माह के अंदर वो फैसला कर ले, ये सोच के चोरियां शुरू कर दे, इख्तलाफात की बुनियाद रख ले, फिर वो कैसे ये कह सकती है कि मेरा ससुराल मुझे नहीं समझ रहा? मतलब तुम्हारी कोई चोरी करे, तुम्हारे पास से पल पल चीजें उठाए, तुम्हारा नुकसान करे, तुम उसे समझने की कोशिश करोगी? नहीं करोगी।